فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ذکر کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو بندہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ جل شانہ بھی اسے یاد رکھتے ہیں۔ جیسے ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ، اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس وقت کا پتہ ہے جب پروردگار عالم اپنے بندے کو یاد کرتے ہیں۔ حاضرین نے پوچھا آپ کو وہ وقت کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا یہ میرے پروردگار عالم کا وعدہ ہے قرآن میں کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تب میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کے یاد کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ کہے اللہ اللہ اور اللہ جواب میں کہے بندہ بندہ، بلکہ یاد کرنے کا مطلب ہے جیسے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کو اطاعت اور فرما برداری سے یاد کرتا ہے، اللہ تعالی اپنے بندے پر عنایت فرماتے، یا سعید بن جبیر رحمہ اللہ جیسے فرماتے بندہ اطاعت اور فرما برداری سے اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ مغفرت اور ثواب کے ذریعے اپنے بندے کو یاد رکھتے۔ چنانچہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے جس آدمی نے اللہ کی اطاعت نہ کی ہو اس نے گویا اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، چاہے اس کی روزے اس کی تسبیحات کافی زیادہ ہوں۔ یاد رکھیں ایک ہے ذکر کا ظاہری مفہوم اپنی زبان سے ذکر کرنا، ایک ہے دل سے ذکر کرنا، اور ایک ہے ذکر کی حقیقت یعنی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا، یہ ہے اصل ذکر کی حقیقت۔ لیکن زبان سے ذکر کرنا بھی مطلوب ہے۔ جیسے ایک صحابی آئے، سچا محب صادق تھا، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ دین کے بڑے احکامات ہیں، بڑی عبادات ہیں، لیکن آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کو میں اپنی زندگی کا دستور بنا لوں، جس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، اور دل کا ذکر یہ بھی مقصود ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو گڑ گڑا کے اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اور چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مومن کے دل، ہر انسان کے دل کے دو خانے، جس میں ایک خانے میں شیطان ہے ایک خانے میں فرشتہ ہے۔ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، وسوسہ نہیں ڈالتا، لیکن جب بندہ غافل ہوتا ہے تو وہ شیطان آگے بڑھ کے وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غفلت کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ اب غفلت سے انسان نے اپنے آپ کو بچانا تو یہ ہے دل کا ذکر۔ مشائخ فرماتے ہیں دل کا ذکر زبانی لسانی ذکر سے 70 گنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ رکھتا ہے۔ جو عاشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتا ہے، لبوں پر مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتا ہے۔ لیکن ایک ذکر کی حقیقت، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اطاعت کرنے والا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے، تو نیکی کے دوران بھی انسان اللہ کے ذکر میں رہتا ہے۔ اور تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی یہ روایت لے کے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے، چاہے اس کے پاس نفل زیادہ نہ ہو، تسبیحات زیادہ نہ ہو۔ اور دوسرا وہ آدمی جو تسبیحات تو ہر وقت کرتا رہتا ہے، ذکر تو ہر وقت کرتا ہے، لیکن گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، تو آپ نے فرمایا
وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنے اللہ کا ذکر کیا ہی نہیں۔